اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سرزمین نجف اشرف حضرت امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے حرم مطہر سے پروگرام کاروان-حسینی از مدینہ تا مدینہ کے ساتھ آپ مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اب تک کی گفتگو میں ہم نے 2 محرم سے لے کے روز عاشور صبح تک کے واقعات کو آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا۔ آج ہم امام حسین علیہ السلام کے اس پہلے خطبے کو آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے اپنے لشکر کو ترتیب دینے کے بعد قوم اشقیاء کے ساتھ خطاب کیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے قرآن اپنے سر پہ لیا، اپنے نانا کی تلوار زرہ زیب تن کی، اور قوم اشقیاء کے سامنے آ کے بلند آواز سے کہا، یا اہل العراق وجلہم یسمعون، اے اہل عراق، جبکہ وہ سارے امام حسین علیہ السلام کی گفتگو کو سن رہے تھے۔ ایھا الناس، اے لوگو، اسمعوا قولی ولا تعجلوا حتی اعظکم بما یحق لکم علی، اے لوگو میری بات کو سنو اور جلدی نہ کرو تاکہ میں تمہیں واعظ و نصیحت کروں، وہ واعظ و نصیحت جو تمہارا مجھ پر حق ہے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام یہ حق سمجھتے ہیں ان کا اپنی ذات کے اوپر کہ انہیں واعظ و نصیحت کریں، اس لیے کہ قوم اشقیاء میں کچھ لوگ تو یقیناً حق کو حقیقت سے آشنا نہیں تھے، اور کچھ ایسے تھے کہ جو ضد اور ہٹ دھرمی اور حب دنیا اور جاہ و منصب کی لالچ میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ و جدال کے اوپر آمادہ ہو چکے تھے۔ وَحَتَّى أُعْذِرَكُمْ الیکم، تاکہ میں تمہارے سامنے عذر پیش کر سکوں۔ فَإِنْ أَعْطَيْتُمُونِي النُّصْفَ كُنْتُمْ بِذَلِكَ أَسْعَدَ، پس اگر تم نے میرے ساتھ انصاف کیا تو تم بہت ہی سعید اور نیک بخت ہو جاؤ گے۔ وَإِنْ لَمْ تُعْطُونِي النِّصْفَ فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم نے اپنے آپ سے مجھے انصاف نہ دیا اور میرے ساتھ انصاف نہ کیا، فَاجْمَعُوا رَأْيَكُمْ، تو پھر اپنی رائے کو، اپنے نظریے کو اور اپنے عقیدے کو سمیٹو، اکٹھا کرو۔ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةٌ، اور پھر تم پر تمہارا معاملہ چھپا ہوا نہیں رہے گا، بالکل تمہارا جو موقف ہے تم پہ واضح ہو جائے گا، پھر تم فیصلہ کرو اور میری طرف آگے بڑھو۔ وَلَا تَنْظُرُونَ، اور کسی قسم کی مجھے مہلت نہ دو۔ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، بے شک میرا ولی، میرا مالک وہ اللہ ہے کہ جس نے اپنی کتاب کو اپنے حبیب پہ نازل کیا، وہ اپنے نیک اور صالح بندوں سے محبت کرنے والا ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کیا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود بھیجا، ملائکہ انبیاء کے اوپر درود بھیجا، اور پھر مورخین نے لکھا کہ امام علیہ السلام نے ایسی کلام کی کہ اس سے پہلے کسی متکلم نے ایسی کلام نہ کی ہوگی۔ اما بعد، واقعاً یہ جو کلمات پڑھ رہا ہوں یہ خود روز عاشورہ کے مصائب ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، فَانْسِبُونِي، اے قوم میرا نسب بیان کرو، فَانْظُرُوا مَنْ أَنَا، اور پھر غور و فکر کرو، سوچ و بچار کرو کہ میں کون ہوں۔ ثُمَّ ارْجِعُوا إِلَىٰ أَنفُسِكُمْ وَعَاتِبُوهَا، اور پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے اندر جھانکو اور اپنے آپ کو سرزنش کرو کہ تم کس کے خلاف جنگ کے لیے آ کھڑے ہوئی ہو۔ فَانْظُرُوا، اور دیکھو، هَلْ يَصْلَحْ لَكُمْ قَتْلِي وَانْتِهَاكَ حُرْمَتِي، کیا تمہارے لیے مجھے قتل کرنا
اور میری حد کی حرمت کرنا اچھا ہے؟ کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ تم نواسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل میں اپنا ہاتھ ڈالو؟ پھر امام علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا کہ شاید کچھ لوگ ایسے ہوں جو مجھے نہ جانتے ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا الستُ ابن بنت نبیکم، کیا میں تمہارے نبی کی اکلوتی بیٹی کا بیٹا حسین نہیں ہوں؟ کیا میں رسول کا لخت جگر نہیں ہوں؟ وابن وصیہ وابن عمہ، اور میں کیا رسول کے وصی اور ان کے چچا زاد علی ابن ابی طالب کا بیٹا نہیں ہوں؟ وَأَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، کیا میں اس کا بیٹا نہیں ہوں کہ جس نے سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لایا؟ المصدق لرسول اللہ بما جاء به من عند ربہ، کیا میں اس کا فرزند نہیں ہوں کہ جو رسول اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے جو کچھ بھی تعلیمات لے کے آیا سب سے پہلے میرے بابا علی مرتضیٰ نے اس کی تصدیق کی؟ اولیس حمزہ سید الشہداء عمی، کیا حمزہ جناب حمزہ سید الشہداء میرے چچا نہ تھے؟ اولیس جعفر الطیار فی الجنت بجناحین عمی، کیا جعفر طیار جو جنت میں دو پروں کے ساتھ پرواز کر رہا ہے کیا وہ میرا چچا نہ تھا؟ اولم یبلغکم ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لی ولأخی، کیا تم تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ احادیث نہیں پہنچیں کہ جو میرے نانا نے میرے اور میرے بھائی حسن مجتبیٰ کے متعلق ارشاد فرمائی تھیں؟ ہادان سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ میرے دو نواسے حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ کیا تم نے یہ حدیث نہیں سنی تھی؟ ان صدقتمونی بما اقول وہو الحق، اگر میری ان باتوں کی تم تصدیق کرتے ہو تو یہی حق ہے۔ واللہ ما تعمدت کذبا منذ علمت ان اللہ یمقت علیہ اہلہ، خدا کی قسم میں نے جھوٹ نہیں بولا ہے جب سے مجھے اس بات کا علم ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جھوٹ بولنے والوں کو ناپسند کرتا ہے، ان سے ناراض ہوتا ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ وَإِن كَذَّبْتُمُونِي فَإِنَّ فِيكُمْ مَنْ إِن سَأَلْتُمُوهُ عَنْ ذَلِكَ أَخْبَرَكُمْ، اور اگر تم میری ان باتوں کی تصدیق نہیں کرتے اور مجھے جھٹلاتے ہو کہ رسول خدا نے میرے متعلق کچھ ایسی احادیث فرمائی ہیں یا نہیں ہیں، تو پھر آپ میں کچھ ایسے افراد موجود ہیں جنہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ احادیث سنی ہیں، آپ ان سے پوچھو، وہ تمہیں ضرور بتائیں گے۔ پھر امام نے نام لیا، فرمایا سلو جابر بن عبداللہ الانصاری، جابر بن عبداللہ انصاری سے پوچھو، وابا سعید الخدری، ابو سعید الخدری سے پوچھو، وسہل بن الساعدی وزید بن ارقم وانس بن مالک، ان افراد سے پوچھو، یخبروکم انہم سمعوا هذه المقالۃ من رسول اللہ، وہ تمہیں یقیناً یہ بتائیں گے کہ انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے کانوں سے یہ سنا کہ رسول خدا کہہ رہے تھے کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اما فی ھذا حاجز لکم عن سفک دمی، کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ تم ان فرامین کو سن کے میرے قتل سے باز آ جاؤ، اور یہ فرامین تمہارے لیے رکاوٹ اور مانع بنیں کہ تم میرے قتل میں ہاتھ نہ ڈالو؟ شمر بن ذوالجوشن، خدا اس پہ کروڑوں لعنتیں کریں، اس نے کہا حسین ہمیں نہیں معلوم تم کیا کہہ رہے ہو، ہم نہیں جانتے کہ تم کس رسول کی احادیث ہمیں سنا رہے ہو۔ العیاذ باللہ، اللہ اکبر۔ واقعاً یہ جھوٹ کی انتہا ہوتی ہے، ہٹ دھرمی کی حد ہوتی ہے۔ حبیب ابن مظاہر آگے بڑھے، حبیب ابن مظاہر نے کہا سچ ہے کہ تجھے نہیں پتا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، خدا نے تیرے دل کے اوپر مہر لگا دی ہے، اس لیے تجھے نہیں پتا کہ حق کیا ہے اور حقیقت کیا ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام ایک بار پھر متوجہ ہوئے اور کہا فَإِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ هَذَا، اگر تمہیں ان احادیث کے متعلق شک ہے کہ رسول خدا نے
میرے اور میرے بھائی حسن مجتبیٰ کے متعلق یہ احادیث ارشاد فرمائی تھیں یا نہیں فرمائی تھیں؟ اگر تم اس میں شک و شبہ کا شکار ہو تو میں تم سے یہ سوال کرتا ہوں، افتشکون انی ابن بنت نبیکم، کیا تمہیں اس بات میں بھی شک ہے کہ میں نواسہ رسول خدا ہوں؟ فواللہ ما بین المشرق والمغرب ابن بنت نبی غیری فیکم ولا فی غیرکم، خدا کی قسم مشرق و مغرب میں کوئی میرے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ جو تم میں اور تمہارے علاوہ کوئی اور ایسا ہو کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہو۔ وَيْحَكُمْ، وائے ہو تم پہ، اَتَطْلُبُونِي بِقَتِيلٍ مِّنْكُمْ قَتَلْتُهُ، کیا میں نے تمہارا کوئی بندہ مارا ہے جس کا انتقام لینے کے لیے تم میرے ساتھ برسر پیکار ہو چکے ہو؟ او مال لکم استہلکتہ، کیا میں نے تمہارا کوئی مال ہتھیایا ہے؟ کیا میں نے تمہارا کوئی مال لوٹا ہے جس کا بدلہ لینے کے لیے تم نے مجھے صحرا میں گھیر لیا ہے اور میرے قتل پہ آمادہ ہو چکے ہو؟ او بقصاص جراحت، یا میں نے تمہارا کوئی زخمی کیا ہے جس کا تم مجھ سے قصاص اور دیت لینا چاہتے ہو؟ فَأَخَذُوا لَا يُكَلِّمُونَهُ، خاموش ہو کہ سید الشہداء کے اس کلام کو سننا شروع ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے پھر ایک ایک افراد کو خطاب کیا، یا شبث بن ربعی، یا حجار بن ابجر، یا قیس بن الاشعث، یا یزید بن الحارث۔ اے شبث بن ربعی، اے حجار بن ابجر، اے قیس بن الاشعث، اے یزید بن الحارث، کیا تم نے میری طرف یہ خطوط نہیں لکھے تھے جن میں تم نے درج کیا تھا، اے فرزند رسول، پھل اور میوے پک چکے ہیں، کھیت لہلہا رہے ہیں، آپ جلدی کیجئے، انما تقدم علی جند لک مجند، ایک تیار لشکر کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں، جلدی کیجئے، اہل کوفہ آپ کے انتظار میں ہیں۔ واقعاً امام حسین علیہ السلام نے جب یہ کلام کی، یہ سارے افراد ایسے خاموشی سے امام حسین علیہ السلام کی کلام کو سن رہے تھے جیسا کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ما ندری ما نقول، ہمیں تو ان باتوں کا علم نہیں ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن انزل علی حکم بنی عمک، یزید کی بیعت کر لو تو پھر ہم واپس ہٹ جائیں گے اور آپ کو قتل نہیں کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا لا واللہ، خدا کی قسم، لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل ولا افر فرار العبید، خدا کی قسم میں ایک ذلیل شخص کی طرح اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے کے یزید کی کبھی بیعت نہیں کروں گا، ولا افر فرار العبید، اور نہ ہی میں غلاموں کی طرح بھاگنے والا ہوں۔ ثم نادا، پھر سید الشہداء نے ایک بلند آواز سے ندا دی اور کہا یا عباد اللہ، اے بندگان خدا، انی عذت بربی وربکم ان ترجمون، اعوذ بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، میں اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں ہر متکبر سے جو حساب کے دن پہ ایمان نہ رکھتا ہو۔ یہ وہ خطبہ تھا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا، پہلا خطبہ تھا کہ جو امام حسین علیہ السلام نے قوم اشقیاء کو خطاب کیا اور انہیں کہا کہ میرے قتل سے باز آ جاؤ، لیکن یہ ہٹ دھرمی کے اوپر قائم رہے اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے قتل سے ہاتھ نہ کھینچا اور ایسے گناہ کا ارتکاب کیا جس میں ان کی قطعاً بخشش کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔